الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيرانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارے کی سورہ کوثر تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سورہ الکوثر کو آپ جانتے ہیں، مختصر سے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور آپ کے جو خصوصی امتیاز ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ بے برکت ہوگا، دم بریدہ ہوگا، ختم ہو جائے گی اس کی نسل. اصل لفظ یہ ہے ابتر کا ترجمہ. لوگ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد مرتی جا رہی ہے تو پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، تو فرمایا کہ آپ کے دشمنوں کا نام و نشان نہیں رہے گا. ابتر کا یہ معنی. پورے سورہ کوثر کے مفہوم کو بیان کرنا آج مقصد نہیں ہے، صرف الکوثر کے ایک معنی پر بات کریں گے. الکوثر کا معنی خیر کثیر بھی ہے، بہت سارے انعامات کے معنی میں بھی الکوثر آتا ہے. یہاں سے ہم نے آج جو معنی ہے الکوثر سے نہر جنت اور حوض کوثر کا معنی جو اس سے لیا گیا ہے وہ بتانا مقصود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میرا جو حوض ہوگا میدان حشر میں اس کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت پر ہوگی، یعنی بہت بڑا ہوگا وہ حوض. ایک سائڈ سے اس کی 1 مہینے کی مسافت ہوگی اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، مشک خوشبو سے زیادہ اس پانی کی، حوض کوثر والے پانی کی خوشبو ہوگی. اس حدیث میں ہے وَكِيرَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، پیالے جن میں پانی پلایا جائے گا وہ آسمان کی ستاروں کی مانند ہیں، یعنی ان گنت ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. بعض رات نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت میں وہ آخرت کے لحاظ سے وہ پیالے بھی اس طرح چمکتے ہوں گے. فرمایا من شرب منها فلا يظمأ ابدا، میدان حشر میں سب کو پیاس لگی ہوگی. جس بندے کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہو گیا تو وہ
پھر پیاسا نہیں ہوگا، اور جن کو نہیں نصیب ہوگا تو وہ پیاس ان کو بہت لگے گا۔ دوسری حدیث جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہو، اور ٹھنڈک بھی برف کی طرح ہوگی، دو چیزیں اس میں اضافی ہیں، اور جو پی لے گا وہ ہمیشہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور جو جس کو نصیب نہیں ہوگا وہ بہت پریشان ہوگا۔ آج 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی گزشتہ جمعے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود پہ پہنچایا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ نیچے اتریں اور میں بھی نیچے آ رہا ہوں، تو پھر حساب و کتاب ہوگا اور سفارش قبول ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری 2 باتیں بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ان کو تھوڑا توجہ سے سننا ہے۔ کئی لوگوں نے خلط ملط کیا ہے ان باتوں کو۔ دوسری چیز ہے پل صراط، یہ میدان حشر کے بعد ہے، حساب و کتاب کے بعد یہاں سے گزرنا ہے، اور اس کا قرآن میں ذکر ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہوگا، یہ اٹل فیصلہ ہے، کان حتما مقضیہ۔ تیسری چیز ہے حوض کوثر۔ ان تینوں چیزوں کو ترتیب کے ساتھ خلاصتاً پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ میدان حشر میں جب انسانیت مضطرب ہوگی، پریشان ہوگی، جس میں قرآن 50,000 سنہ بھی کہتا ہے اور 1000 سنہ بھی کہتا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور ایک مقام میں 1000 سال کہا۔ ہو سکتا ہے بعضوں کو 50,000 سال جتنا بڑا دن لگے، کسی کو 1000 سال کا، اور جو نیک لوگ ہیں انہیں نہیں اندازہ ہوگا، جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ میدان حشر ہے جس میں حساب ہونا ہے۔ اسی میدان حشر میں حوض کوثر نے ہونا ہے، جہاں سے پانی پلایا جائے گا۔ حوض کوثر ہوگا، اس کے بعد حساب ہوگا، اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ ترتیب یاد رکھنی ہے۔ بعض رات نے پل صراط سے گزرنے کو پہلے کہہ دیا۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد جو لوگ پار پہنچ جائیں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جو جہنمی ہوں گے وہ پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے، وہ راستے میں گر جائیں گے اور نیچے جہنم ہے۔ تو حوض کوثر میں جب پانی لوگوں کو پلایا جائے گا تو بعض قریب آئیں گے پانی پینے کے لیے، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ تو پل صراط کے بعد تو سارے جنتی ہیں، ان کو پانی سے کون منع کر سکتا ہے؟ جہاں منع کیا جا رہا ہے یہ میدان حشر ہے۔ یہاں ابھی تک حساب کتاب نہیں ہوا، بس لوگ آ رہے ہیں، پانی تقسیم ہو رہا ہے۔ جیسے بھی کہیں بھی سبیل تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو سارے وہاں قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ پل صراط کے بعد حوض کوثر کا تعلق نہیں، یہ یاد رکھنا۔ پل صراط سے پہلے میدان حشر میں حوض کوثر کا تعلق ہے، جس وقت دنیا پیاسی ہوگی۔ پل صراط کے بعد جو پہنچ جائیں گے، پار ہو جائیں گے، وہ جنتی ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، ان کو پیاس کا کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرے لوگ جو جہنمی ہوں گے وہ راستے میں گر جائیں گے۔ اس پر صحیح تفصیل کے ساتھ دلائل سے بات امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اب سمجھنا ہے سب سے پہلے مسئلہ، میدان حشر میں جب لوگ پریشان ہوں گے، اور ہم نے تفصیل بیان کی ہے کہ سب پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے مایوس ہو کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر آپ اوپر مقام محمود میں جائیں گے۔ اس وقت حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ ابھی آپ مقام محمود کی طرف نہیں تشریف لے گئے،
حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی آپ نے مختلف بیانوں میں سمجھانے کے لیے سعودی عرب کے اور یمن کے مختلف علاقوں کا نام لے کے سمجھایا ہے کہ حوض کوثر یوں ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ مثلا ایک بیان میں یہ فرمایا کہ مدینہ سے کعبہ سے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک بڑا ہوگا۔ ایک میں فرمایا کہ مدینہ سے یمن تک بڑا ہوگا۔ ایک بیان میں فرمایا ایلا سے، جگہ کا نام ہے، یمن تک بڑا ہوگا۔ مقصد یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا حوض کوثر بہت بڑا ہوگا۔ اب دوسری بات کہ حوض کوثر میں جو پانی ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ میدان حشر میں تو پانی کوئی نہیں ہوگا، سایہ بھی نہیں ہوگا۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، وہاں سے بعض احادیث میں 2 پرنالے ہیں، بعض میں بہت ہیں، اکثر میں 2 ہیں۔ ایک چاندی کا پرنالہ ہے اور ایک سونے کا پرنالہ ہے، جن دونوں پرنالوں سے اس حوض میں پانی آئے گا، جنتی پانی ہے، اور اس سے سیراب کیا جائے گا۔ ہر پیغمبر کا حوض ہوگا، اور کوثر نہر سے ہی اس کے لیے بھی پرنالہ آئے گا، لیکن امتیوں کی تعداد کی جو ترتیب ہے اس لحاظ سے حوض کی وسعت ہوگی، بڑا ہونا چھوٹا ہونا۔ اس حوض وہ ہے جو میدان حشر میں ایک تالاب ہے۔ حوض کوثر وہ جنت کی نہر ہے جس کا فرش سونے کا ہے، جس کے پتھر موتی ہیرے جواہرات کے ہیں، یہ وہاں سے پانی آئے گا، جنت سے۔ میدان حشر جنت نہیں ہے، جنت میں یہ پانی آئے گا اس حوض میں، اور یہ حوض مسافت میں اتنا بڑا ہوگا، چاروں کونوں پر ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہوگے، حوض کے 4 کونے ہوں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب ہوں گے، آپ کی امتی آپ کے حوض کے قریب آئیں گے، باقی اور پیغمبروں کے امتی اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض پر رش ہوگا، مجھے اپنی امت کی کثرت پر فخر ہوگا۔ اور یہ بیان جب حضرات صحابہ میں آپ فرما رہے ہیں، فرمایا عام لوگ میرے ان امتیوں کے رش کے مقابلے میں لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو، اتنے میرے امتی حوض کوثر کے اوپر ہوں گے، اور مجھے اپنے امتیوں کی کثرت پر فخر ہوگا۔ تو کثرت تبھی ہوگی جب خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل نہیں ہوگا۔ مجاہدین جتنے زیادہ ہوں اچھے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر خاندانی منصوبہ بندی لگائی جاتی ہے تاکہ مسلمان زیادہ نہ پیدا ہوں۔ کہیں جہاد کے لیے نعرہ لگا دیا تو وہ جہاد کے لیے تو نام ہی لیتا ہے، سب مسلمان کو تو پھس پھس کر دیا گیا ہے نا جی۔ یہ تو نعرہ لگاتا، جہاد کا نعرہ لگاتا نا مسلمان، تو بہت سارے علاقے نعرے سے ہی فتح ہو جانے تھے، کفر اتنا بزدل ہے، لیکن اس کی تو ایسی مار دی ہے نا کہ یہ نعرہ لگانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ بہرحال اور امتیوں کے اور پیغمبروں کے علیہ السلام کے بھی حوض ہوں گے، اور بقدر گنتی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بعض پیغمبر جب آئیں گے 40 لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، کسی پیغمبر کے ساتھ 5-7 ہوں گے، کسی پیغمبر کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی پیغمبر کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، اور مجھے فخر ہوگا کہ میرے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امتیوں کو پانی پلایا جائے گا۔ کَنُجُومِ السَّمَاءِ قِيرَانُهُ کَنُجُومِ السَّمَاءِ، اس کے برتن آسمان کے ستاروں جیسے ہیں۔ گنتی کے لحاظ سے بھی تشبیہ ہو سکتی ہے، چمکنے کے لحاظ سے بھی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ برتن بڑے اعلیٰ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو
اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا، کیونکہ اس امت پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ باوضو رہتا ہے کوئی شخص، اچھی بات ہے، لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو بنانا بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں جو میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ تازہ وضو بنایا ہے۔ صرف فتح مکہ کے دن اتنی مصروفیت تھی کہ آپ نے ظہر کے نماز میں، ظہر کے وضو میں عصر بھی اور وغیرہ پڑھی، تو کیوں ظاہر جہاد بھی تھا، وفود اسلام میں بھی داخل ہو رہے تھے، ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی وغیرہ۔ تو بہتر امام صاحب کے لیے یہی ہے کہ نئے وضو کے ساتھ نماز پڑھایا کرے کہ اپنا بھی ہے تو سب کا بوجھ بھی ہے۔ فرمایا کہ میں اعضائے وضو کے ساتھ کی وجہ سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا جو وضو ہر نماز میں باجماعت کرتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا وضو کدھر ہے، اس کے اعضاء کہاں سے چمکیں گے؟ آج چمکانے ہیں اعضاء، اس دن نہیں چمکیں گے۔ آج کے وضو سے اعضاء اس دن چمکیں گے۔ نتیجہ بعد میں آتا ہے، پہلے محنت ہوتی ہے، رزلٹ بعد میں آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں پہچان لوں گا، وہ آ رہے ہوں گے، فرشتوں کے پاس لوہے کے گز ہوں گے، یہ ان کو ماریں گے کہ قریب نہ ہو حوض کوثر کے، جاؤ پیچھے۔ میں ان کو کہوں گا یہ میں پہچان رہا ہوں، میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ آپ کے امتی ہیں، انہوں نے آپ کے بعد دین میں اپنی طرف سے چیزیں ڈال لی تھیں جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ مطلب ایک چیز اسلام سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اپنے رسم و رواج، اپنی بدعات، اپنی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں، اور ماحول میں بہت کچھ رائج ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی کنڈے بنا رہا ہے، کوئی 11ویں بنا رہا ہے، کوئی فلان کر رہا ہے اور لازمی سمجھا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی نہ چندہ دے تو اس کو جناب لان تان کی جاتی ہے، کوئی پتری کتنی جمراتیں کرنی ہیں، پھر 40 کے بعد ایک دفعہ دعا کرنی ہے، پھر سالانہ یوں کرنا ہے، یہ ساری لازمی چیزیں اسلام میں داخل کر دی گئی ہیں۔ آپ ہر روز کیوں نہیں اپنے مردوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتے؟ اس کو مخصوص دن کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام میں ثابت نہیں ہیں لوگوں نے، اور ہر علاقے میں الگ الگ بدعات ہیں۔ ترکی میں جائیں الگ بدعات ہیں، عربوں میں وہ الگ ہیں، اور ادھر ادھر سنت قرآن حدیث جو ہے وہ جس شہر میں جائیں، جس ملک میں جائیں، وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی تعلیم ہے۔ تو فرمایا کہ جو بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دین میں نئی چیز داخل کرنا، نہ کرنے والے کو برا کہنا، نہ کرنے والے کو برا کہنا کہ یہ کام وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ نئی چیز اسلام میں ثابت نہیں، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے دین میں اپنی طرف سے چیزیں داخل کی تھی، اس لیے آپ کے قریب ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو پھر آپ ایک جملہ فرمائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کرو ان کو، دور کرو جو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ڈال دی تھی۔ اس لیے دین کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کے بعد چلنا ہے۔ آپ یقین کرو بدعات اور رسم و رواج کے اوپر ہر بندہ بڑے جذبے سے، بڑے شوق سے، بڑی لگن سے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے یہ کیا تھا، ہم نے اب یہ کیا ہے، انہوں نے اس طرح کیا تھا، ہم نے یہ کرنا ہے، اور سنت بتاتے رہیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے، سنت کیا ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے میں ثواب ہے، ولایت ہے، نبی کا قرب ہے۔ ولی بندہ جب بنتا ہے نا، سنت کے کاموں پر چلنے میں ولی بنتا ہے۔ ادھر ادھر شیاطین کے کاموں پر چلنے میں ولی تھوڑا بنتا ہے وہ بندہ، ہاں شیطان کا ولی بنے گا جب شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے دور کر دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے دین میں نئی باتیں داخل کر دی، اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ نہیں ہے ثابت، اس طرح نہیں ہے۔ تو لوگ جناب کہتے ہیں اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ حرج کی کیا بات ہے؟ آپ اللہ رسول سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر دین، مذہب، اسلام، ہدایات مکمل کر دی ہیں۔ جب مکمل ہو گئی ہیں، جو مکمل ہیں نا پہلے ان کو تو پورا کرو۔ نماز با جماعت 5 دفعہ ہوتی ہے،
عصائے وضو چمکیں گے آخرت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، اور حضرات صحابہ لاکھوں کی تعداد میں یہ اپنے امتیوں کو نبی کے حکم سے پانی پیش کریں گے، پلائیں گے، اور چاروں کونوں پر ابو بکر و عمر عثمان و علی ہوں گے۔ رافضیوں کی بھی سوچنا چاہیے، خارجیوں کو بھی سوچنا چاہیے، ناسبیوں کو بھی، جو اہل بیت کو نہیں مانتے تو علی ادھر کونے پہ کھڑے ہوں گے، وہ کیا کیسے پانی پئیں گے؟ جو ابو بکر و عمر عثمان کو نہیں مانتے وہ وہاں قریب کیسے جائیں گے کہ وہاں کونے پر تو ابو بکر و عمر عثمان کھڑے ہوں گے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیں گے حضور ہمیں تو یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ نہ بندے نے خارجی بننا ہے، نہ ناسبی بننا ہے، نہ رافضی بننا ہے، بننا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، کہ ہم نے سب انبیاء کو مانا، ان پر ایمان ہے، ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، سارے آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، چلنا آخری کتاب کے مطابق ہے، زندگی، ایمان، عقیدہ آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق چلنا ہے، سب کتابوں کو ماننا ہے، سب فرشتوں کو ماننا ہے، سب انبیاء کو ماننا ہے، چلنا اپنے نبی کی سنت پر ہے، اور نبی کے صحابہ، دیگر انبیاء کے صحابہ سب کو ہم نے ماننا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عطرتی اہل بیتی ان کو بھی ماننا ہے۔ تو لہٰذا جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ ناسبی اور خارجی ہوتے ہیں، جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو نہیں مانتے وہ رافضی ہوتے ہیں۔ نہ بندے کو رافضی بننا ہے اور نہ بندے کو ناسبی اور خارجی بننا ہے، اہل سنت والجماعت بننا ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سب کو۔ ایک مرتبہ جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بس چند منٹ کی زیارت ہے، اور وہ اپنے گاؤں چلا گیا، ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، لمبی چوڑی صحبت، نبی کی معیت بھی نصیب نہیں ہوئی، تب بھی وہ صحابی ہے۔ ساری دنیا کے کتب، اولیاء، محدثین، بڑے بڑے مفسر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، خطیب، سب سے اعلیٰ ہے وہ صحابی جس نے ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اپنے گاؤں چلا گیا، اور پھر وہیں ایمان کی حالت میں وفات ہو گئی۔ پوری کائنات کے غوث، کتب، ابدال، اولیاء، محدثین، حفاظ، شہداء، سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے وہ جنتی، اور جس نے مجھے دیکھا اس کو جس نے دیکھا وہ خیر القرون میں داخل ہو گئے۔ جس نے صحابہ کو دیکھا نا جی وہ خیر القرون میں ہو گئے، تابعین، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا کہ خیر القرون کرنی، میرا زمانہ پوری کائنات سے سب سے بہترین، جب سے آدم آئے آخرت تک میرا زمانہ سب سے بہتر ہے جس میں میں ہوں، پھر میرے بعد میرے دیکھنے والوں کا زمانہ ہے، اور پھر ان کا زمانہ بہتر ہے جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ تو نبی کو دیکھنا معمولی بات نہیں ہے، وہ نگاہیں، وہ قسمت والے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو، یہ مقام ان کو حاصل ہے۔ اس لیے کسی صحابی کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھا کہ حافظ قرآن، حافظ حدیث، شیخ القرآن، اللہ کا ولی، اور فلاں اور فلاں، اور کتب اور غوث اور ابدال، حضرت مولانا حافظ قاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نہیں، بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت طلحہ، حضرت بلال۔ کیوں لقب کیوں نہیں دیے بھائی؟ یہ سارے حافظ تھے قرآن کے، حدیث کے، سارے مجاہد تھے، بڑے بڑے سخی تھے، یہ اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے، ان کی اتنی کرامتیں، کیوں نہیں ان صحابہ کے ساتھ لقب دیا گیا؟ ساری دنیا کے القاب وہ کمزور ہیں، صحابی کی حقیقت کا ترجمان نہیں بن سکتے۔ جس کو لفظ صحابی کا لقب مل گیا سارے لقب اس کے غلام ہیں، صحابہ کا اونچا مقام ہے۔ تو بتا رہا ہوں حوض پر چار کونے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جن کے قلم چلے اور اپنے آپ کو جماعت اسلامی کا لیڈر بھی کہلاتے تھے، جن کے قلم چلے حضرات صحابہ کے خلاف، عثمان کے خلاف، معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست سمجھ نہیں آ رہی، اپنے عقل پہ ماتم کرتے، جی سمجھ نہیں آئی، تو ادھر پھر وہ گریبان پکڑ لیا حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے، کہ کیا بھائی ہمارے بارے میں باتیں کرتے رہے ہو، آج حوض کوثر پہ آ رہے ہو؟ خیال کرنا یہ عقیدے کی بات ہے، نہ ناسبی ہونا ہے، نہ خارجی ہونا ہے، اور نہ رافضی ہونا ہے،
وسعت رکھو، وسعت۔ قرآن نے جن کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا ان سے غلطیاں بھی ہو گئی تو اللہ جانے اور وہ جانے، ہم نے ان کی غلطیوں کو نہیں چننا، ہم نے یہ کہنا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، میری جماعت ہے بہترین جماعت ہے، رضی اللہ عنہ ہے، اولئک هم المفلحون ہے، اولئک حزب اللہ ہے، بہت ان کے اولئک هم الراشدون ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا۔ اس کے بعد جو مضطرب امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا مسئلہ جو ہم نے چھوڑا تھا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس یکے بعد دیگرے امت جائیں گی اور نبی سارے انکار کریں گے، معذرت کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معذرت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، نبی کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ شفاعت کبریٰ کا اذن مجھے عطا ہوگا۔ مقام محمود یہ اوپر ہے، عرش کے قریب ہے، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ وسیلہ کیا ہے؟ جو اذان کے بعد دعا ہے، اور مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود میں 7 دن آپ سجدہ ریز ہوں گے، اور یہ سجدہ آنسوؤں سے لبریز ہوگا، بڑی گڑیا و زاری کا سجدہ ہوگا۔ میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں درمیان میں کہ ہم امتی ہیں اس نبی کے جو آج میدان حشر میں بھی رو رہا ہے اپنے لیے یا اپنی بیویوں کی نجات کے لیے یا اپنے حسنین یا اپنے صحابہ کی نجات کے لیے نہیں، وہ تو جنتی ہے۔ آپ کا نبی آج میدان حشر میں بھی دنیا ساری رو رہی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری کا ماحول ہوگا، لیکن سارے رو رہے ہوں گے اپنی جان کی نجات کے لیے، اور آپ کا اور میرا پیغمبر رو رہا ہوگا کہ اللہ پاک میری امت کی مغفرت کرے۔ اس پیغمبر کا آپ احسان اتار سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو قرآن ملا، حدیث ملی، زندگی کا رہنے کا ڈھنگ ملا، اٹھنا بیٹھنا ملا، پاکی پلیتی کے مسائل ملے، تجارت ملی، گھر کے اندر احترام، عزت، ایک دوسرے کا خیال، بچوں پر شفقت، بیوی کا خیال، احترام، یہ ساری ہدایات اس پیغمبر شفیع اعظم کے واسطے سے ملی۔ اور پھر یہ احسان کہ میدان حشر میں ہر پیغمبر لرزہ بردام ہے، ہر پیغمبر کانپ رہا ہے، اور میرا اور آپ کا پیغمبر رو رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اغفر لامتی، میں سجدہ ریز اس لیے ہوں گا کہ تاکہ میں اپنی امت کی مغفرت کروں۔ تو اس امتی پر بھی نبی کا کوئی حق ہے نا، جو نبی آپ کو دنیا کے اندر زندگی میں تہجد کی نماز کے بعد دعاؤں میں نہ بھولا، جو نبی آپ کو ہدایات کے سبق دینے میں کسی موقع پر بھی نہ بھولا۔ یہودیوں نے اعتراض کیا یہ پیغمبر کیسا ہے کہ یہ تو وضو بھی بتاتا ہے، استنجا بھی بتاتا ہے، تو صحابہ کرام نے آگے سے یہودیوں کے جواب دیا، ہمیں فخر ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں باتھ روم میں جانے کا طریقہ سکھایا، باہر نکلنے کا طریقہ سکھایا، استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا، کلی کرنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں فخر ہے۔ تم جو ہے وہ بدنامی سمجھ رہے ہو اس چیز کی، ہمیں پیغمبر نے ہر طرح کی چیز دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امتی کو بھی کچھ خیال کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ آخرت میں نبی کی سفارش کا، صفات کا مستحق بن جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے نبی آپ دنیا میں تشریف لے جائیں، میں بھی آ رہا ہوں دنیا میں، آپ دنیا میں آ جائیں گے۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں جب واپس آ گئے نا مقام محمود سے، وہ ایک خاص براق سے لیے لے جایا جائے گا، واپس اسی اعزاز میں لایا جائے گا، اور جب آپ کو واپس لایا جائے تو پوچھیں گے لوگ کہ حضرت صاحب کیا جواب ہوا، کوئی امید ہے مغفرت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ پاک تشریف لا رہے ہیں اور امید ہے مغفرت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو وعدہ کیا اے محبوب میں نے آپ کے ساتھ وہ آج پورا کروں گا، اللہ پاک تشریف لا رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آسمان کے لا تعداد فرشتوں کی جماعت بیت المقدس اور اس کے ارد گرد وغیرہ وہاں نازل ہوگی۔ میدان حشر میں نور کی تجلی ہو جائے گی،
تو لوگ پوچھیں گے کیا اللہ پاک کا نزول ہو گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے نہیں، جب وہ نزول ہوگا تو اس نور کی تجلی کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا، ابھی فرشتے آئے ہیں پہلے آسمان کے، اور وہ صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اب فرشتے پہلے آسمان کے آئے، جیسے ان کو ہدایت ہے وہ صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے اور تسبیح میں مصروف ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے آنے کے وقت یہ فرشتے صف بستہ ہو جائیں گے۔ احترام، یہی مرحلہ دوسرے آسمان کے فرشتے بھی اتریں گے، اور لوگ پوچھیں گے کہ اللہ پاک آ گئے ہیں، وہ کہیں گے نہیں فرشتے اترے ہیں، اللہ پاک جب تشریف لائیں گے تو اس کی تجلی بہت زیادہ ہوگی۔ لہٰذا ساتوں آسمانوں کے فرشتے یوں نیچے آئیں گے، پہلے آسمان کے فرشتے صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے کے آئیں گے صف بستہ، تیسرے کے، چوتھے کے، پانچویں کے، چھٹے کے، ساتویں، اور تسبیحات شروع، انتظار شروع کہ اللہ پاک جلوہ افروز کما ہوا شانہ تشریف لانے والے ہیں، کہ اس کے بعد جو قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، کہ حکم ہوگا تسبیحات میں مصروف ہو جاؤ، اور حاملین عرش فرشتے اللہ کے عرش کو، کرسی کو اٹھائے ہوئے، ان کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، سبحان ذل ملک والملکوت، سبحان ذل عزت والجبروت، سبحان الذی حی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلق ولا یمیت، سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات، عظمت والی ہے، بادشاہی والی ہے، عزت والی ہے، روب والی ہے، جاہ و جلال والی ہے، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الذی حی لا یموت، وہ ذات جو سبحان ہے، حی ہے، کبھی اس کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات پر فنا کے فیصلے ہو جائیں گے، پہاڑ تک جو مضبوط ہیں نہیں رہیں گے تو 14 منزلیں بلڈنگیں کدھر رہیں گی، سب ہوا بنیں گے، ذرے بنیں گے، ریزہ ریزہ ہوں گے، فرشتے بھی، انبیاء بھی، شہداء بھی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انودگی اور بے ہوشی کا فیصلہ سب پر ہوگا، سب مخلوق پر۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف وہی باقی رہے گا، باقی فانی ہے۔ یہ فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے نیچے اتریں گے، اور بیت المقدس مقام صخرہ وہ خاص پتھر ہے، وہاں پر عرش کا ایک پایا رکھا جائے گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پوری کائنات روشن ہو جائے گی، جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، آج دنیا کا کوئی سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، ستارے نہیں ہوں گے روشنی دینے والے، میدان حشر میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، 24واں پارہ، پوری کائنات کو اللہ پاک اپنے خاص تجلی اور نور سے روشن کر دے گا۔ اب حساب شروع ہو جائے گا، میزان لگائے جائیں گے، اور ہر عمل کا میزان ہوگا، نگرانیاں ہوگی میزان پر، اور جس کا حساب شروع ہو جائے گا وہ پھنس جائے گا۔
بہت بڑا نیک شخص، حدیث میں آتا ہے نا بالفرض اگر کوئی شخص ایسا حاضر ہو گیا کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے برابر اس کی نیکی ہوں گی تو وہ بھی کہاں پہا ہوگا کہ ایک سانس کی نعمت کا حساب، ایک پانی کی نعمت کا حساب، جو پہلے زمانے میں تو مفت ملتا تھا، اللہ کی طرف سے ہوا یہ بھی رہ گئی ہے، ٹیکس لگنے والا ہوگا، یہی ایک چیز رہ گئی ہے، پانی پر تو ہو چکا ہے، ہوا پانی کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ہدیہ دیے جائے تو قبول کرو، تکیہ دودھ اور خوشبو رد نہیں کرنی، بھلے آپ کے پاس ہے، ویسے بھی ہدیہ رد نہیں کرنا، لیکن چلو کسی وقت آپ کر بھی سکتے ہیں، بعض دفعہ سیاسی ہدیے ہوتے ہیں تو رد کرنا ہی بہتر ہے جی، وہ بعد صدیہ بھی دیا بعد میں کوئی کام کرانے آ جائے، اور گھاس پانی اور ہوا آگ یہ مفت چیز ہے، اس پر بھی اب اور چیزوں پر تو ٹیکس لگ گیا، اب صرف ہوا ہی رہ گئی ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ادھر کی یونیورسٹیوں کا آئے گا نا جی، ہوا پر بھی وہ ٹیکس لگائے گا، وہ رہ گئی ہے صرف، چلو کر لو جو کرنا ہے، ملک سنورے گا تب جب اسلامی ہدایات کے مطابق نظام ہوگا، سود سے پاک ہوگا، کرپشن سے پاک ہوگا، یہاں ہر بندہ کرپشن میں ملوث ہے، کوئی نہیں کر سکتا تو اس کو موقع نہیں مل رہا، اللہ ماشاءاللہ کوئی خوف خدا والا بھی ہوگا، جھوٹ سے پاک ہوگا جب ماحول بالکل 100% جھوٹ سے پاک ہوگا، تب بنائے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، تو اس وقت حساب شروع ہوگا، اور ذرے ذرے کا اور نماز کا روزے کا وغیر کا لین دین جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بہت دنیا کی مغفرت ہو جائے گی، حساب کے بعد اب حکم ہوگا، یاد رکھنا حساب کے بعد کہ پل صراط سے گزرو، پل صراط بہت بڑا امتحان ہے، میدان حشر سے بھی زیادہ بڑا امتحان ہے، 15,000 سال کی مسافت ہے پل صراط کی، 5,000 سال چڑھنے کی، 5,000 سال اوپر گزرنے کی، 5,000 سال نیچے اترنے کی، سب لوگوں کو گزرنا ہے، سب کو، اور بال سے باریک تلوار سے تیز، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی اس میں کمزوری نہیں ہے، نیچے جہنم ہے، گرتے جائیں گے لوگ جو گزرتے جا رہے ہیں، جہنمی گرتے جائیں گے، ہر کسی کو گزرنا ہے، اس وقت انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے دوستو سائیڈوں میں، اور دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، ہر پیغمبر دعا کر رہا ہے، اے ہمارے رب ہماری امت پہ رحم کر، پل صراط سے گزار دے، آسانی ہو جائے، میں دعوت فکر دیتا ہوں دوستو، وہ پیغمبر علیہ السلام جنہوں نے دنیا میں بھی مصائب جھیلے اور اپنی امتوں کو دعوت اللہ دیتے رہے، کسی پیغمبر کو ہجرت پہ مجبور کیا، کسی پیغمبر کو آرے سے کاٹا گیا، کسی پیغمبر کو شہید کیا گیا، کیوں شہید کیا گیا کہ وہ دعوت اللہ دیتا ہے، پیغمبروں نے دنیا میں بھی زندگی مشکلات میں گزاری ہے، دعوت اللہ دیتے رہے ہیں، لوگوں نے ستایا، اوجنیاں پھینکی، پتھر مارے، طرح طرح کی اذیتیں دی، پیغمبر لوگوں کی ہدایت کی دعائی کرتے رہے، طائف میں آپ کو ستایا گیا، جوتے لہولہان ہو گئے، جبرائیل آ گئے، عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی پہاڑیوں کو جوڑ دیتا ہوں، جنہوں نے آپ پہ پتھر مارے، طائف والوں نے جو آپ کو ستایا، اذیت دی ہے، میں ان کو دونوں پہاڑ ملا کر پیس دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المظلمین جو شفقت کا پیکر ہے، رحمت للعالمین ہے، فرمایا اے جبرائیل یہ میری قوم ہے،
مجھے اب تک یہ پہچان نہیں سکی، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یا ان کی نسلیں مجھے پہچان لیں تو ہدایت ہو جائے، انہیں نہ پیسو، ان پہ عذاب نہ لاؤ۔ میں بات کر رہا ہوں وہ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں بھی اذیتوں میں رہے، امتی ان کو تکلیف دیتے رہے، یہ دعوت اللہ دیتے رہے۔ آج میدان حشر ہے، پل صراط سے امتی گزر رہی ہیں، سیڈوں میں سارے انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہیں، قیام میں ہیں اور اپنے رب کے سامنے مناجات میں مصروف ہیں۔ یا رب سلم امتی، اے ہمارے رب ہماری امت پہ رحم کر، پل صراط ان سے عبور کرا دے۔ حدیث کہتی ہے نماز والے لوگ اپنی نمازوں کی برکت سے پل صراط سے گزر جائیں گے، ارکان اسلام بجا لانے والے اپنے ارکان اسلام کو بجا لانے سے پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ صدقات و خیرات والے اس صدقہ و خیرات جو مقبول ہوا اس کی برکت سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ حق العبد ادا کرنے والے، خدمت خلق کرنے والے اس نیکی کی برکت سے پل صراط سے گزر جائیں گے، اور جنہوں نے آخرت میں نجات پانی ہے، دنیا میں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حق مانے، احکام مانے، سنت مانی، پابندی سے جنہوں نے عید الاضحیٰ پر قربانیاں کی، سب حیثیت لوگوں نے وہ قربانیاں سواری بن کر پل صراط پر آ جائیں گی۔ قربانی کرنے والوں کو اپنے اوپر سوار کر کے پل صراط سے گزار دیں گی۔ جب ایمان والے پل صراط سے پار پہنچ جائیں گے، رش لگ جائے گا، باتیں آپس میں کریں گے، ایمان والے پوچھیں گے میدان حشر کے بعد تو پل صراط سے گزرنا تھا، بتاؤ اب کب گزرنا ہے؟ جبکہ وہ دوستو گزر چکے ہوں گے، آگے جنت ہے۔ ہم نے جو کہا آپ نے سنا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اسلام کی شان و شوکت، اس کی محبت عمل کی شکل میں ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہاں سے بات کریں۔